السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، صحیح مسلم میں باب نمبر 74 شروع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات و فرض الصلوات، یعنی راتوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرانا اور نمازوں کو فرض کیا جانا۔ تو یہ باب جس کا تعلق اسراء اور معراج سے ہے، بڑا لمبا باب ہے اور کئی دن اس باب کی احادیث کے دروس ہوں گی انشاءاللہ۔ اسراء اور معراج کے تعلق سے میں نے کچھ تمہیدی باتیں بتائی ہیں طلباء کو، تاکہ آنے والی احادیث کے سمجھنے میں سہولت ہو اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اسراء و معراج کے سلسلے میں اس کی وضاحت ہو جائے۔ اب احادیث کا درس میں کر رہا ہوں۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمہ قال حدثنا ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق وهو دابۃ ابیض طویل فوق الحمار ودون البغل یضع حافرہ عند منتہى طرفہ قال۔ یہ اسراء اور معراج کی روایت کئی سندوں سے آئی ہے، جامع صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں۔ ان تمام روایات میں تقریباً موافقت ہے، البتہ ایک روایت ہے جس کی سند میں ہیلو جی درس شروع ہے۔ تو اسراء و معراج کے تعلق سے جامع صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بہت سی روایات ہیں۔ ان تمام روایات میں تقریباً موافقت ہے، البتہ ایک حدیث ہے جس کی سند میں شریک نامی ایک راوی ہے۔ تو جس سند میں شریک نامی راوی ہے تو اس روایت اور اس حدیث میں بہت کچھ کمی و زیادتی ہے، بلکہ اس میں اوہام ہیں اور کئی منکر چیزیں ہیں۔ اس روایت کو محدثین نے منکر و شاذ قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے آگے میں شریک کی روایت پر تفصیلی بحث کروں گا۔ یہ شریک کی روایت میں یہ ہے، روایت آگے آئے گی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا آغاز ہوا تھا تو شریک کی روایت میں ہے وَهُوَ نَائِمٌ۔ یہ علامہ نووی کہتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَایَةِ الشَّرِيك وَهُوَ نَائِمٌ وَفِي رِوَایَةِ الْأُخْرَى بَيْنَ أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ۔ تو شریک کی روایت میں ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس سونے والے اور جاگنے والے کے بیچ میں تھے، یعنی نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت تھی۔ تو اس ٹکڑے سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جن کا کہنا ہے کہ یہ معراج روحانی ہوئی ہے، خواب میں ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی ہے۔ اس ٹکڑے سے ان کا استدلال ہے، لیکن
شریک کی روایت میں جو الفاظ ہیں وہ ہوا نائم بین انا عند البید و بین النائم والاقظان، تو لکھتے ہیں علامہ نووی فقد یحتج به من یجعلها رؤیا نوم ولا حجۃ فیہ، لیکن اس میں ان لوگوں کے لیے دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اس قد یکون ذالک حالت اول وصول الملک الیہ وليس فی الحدیث ما يدل على كونه نائم فی القصة كلها، هذا کلام القاضی رحمہ اللہ، وهذا الذي قاله في رواية الشريك وأن أهل العلم أنكروها قد قاله غيره، وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية الشريك هذه عن أنس في كتاب التوحيد من صحيح وأتى بالحديث مطولا، یعنی شریک کی روایت امام مسلم نے بھی ذکر کی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں پوری روایت ذکر کی ہے تفصیل کے ساتھ، اور اہل علم نے اس روایت کو منکر و شاذ قرار دیا ہے۔ لیکن شریک کی روایت میں جو ٹکڑا ہے کہ جب فرشتہ آیا تو آپ سو رہے تھے یا بیداری اور سونے کے درمیان کی کیفیت میں آپ تھے، تو اس سے یہ دلیل پکڑنا کہ معراج کا واقعہ نیند کا ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب فرشتہ آپ کے پاس پہنچا ہو تو آپ سو رہے ہوں، یا فرشتہ آپ کے پاس پہنچا ہو تو آپ کی کیفیت نیند اور بیداری کے درمیان کی رہی ہو۔ حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کی ایک کیفیت پورے قصے میں باقی رہی، یعنی اسراء اور معراج کی پورے واقعہ میں آپ سوئے ہوئے تھے یا نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں تھے، اس کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے۔ بس یہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب فرشتہ آپ کے پاس پہنچا تھا تو اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے یا نیند اور بیداری کی کیفیت میں آپ تھے۔ تو بہرحال یہ فرشتہ کے پاس پہنچا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتیت بالبراق، میرے پاس براق لایا گیا۔ یہ براق کیا ہے؟ تو یہ راوی کی شرح ہے۔ براق ایک جانور ہے سفید لمبا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، یعنی فوق الحمار و دون البغل، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ اپنا پاؤں رکھتا تھا عند منتہا طرفی، یعنی یہ نگاہ کی آخری حد تک، یعنی ایک قدم وہ براق اٹھاتا تھا تو براق پہنچتا تھا کسی کی نگاہ کے آخری قدم کی طرف۔ یہ براق کون سا جانور ہے؟ تو براق کے سلسلے میں، یعنی براق کو براق کیوں کہتے ہیں، تو اس بارے میں شارحین کی کئی رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ براق یا دابۃ کان الانبیاء علیہم السلام یرکبونہا، یہ ایسا جانور ہے کہ جس پر انبیاء سوار ہوتے تھے۔ اس کو براق کہنے کے کئی اسباب ہیں۔ یہ ابن درید ازدی، ابن درید جو ماہر لغت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اشتقاق البراق من البرق انشاءاللہ تعالی یعنی لسرعت ہی، یہ براق برق سے مشتق ہے، اور جس کے معنی سرعت کے ہوتے ہیں، تو اس جانور کی سرعت رفتار کی وجہ سے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سمیہ بذالک لشدت صفائہ و تلالؤہ و بریقہ، یعنی اس کے چمکدار ہونے، اس کے روشن ہونے اور صاف ہونے کی وجہ سے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ سمیہ براق لکونہ ابیض، اس کا رنگ سفید تھا اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ لکھتے ہیں یحتمل انہ سمیہ بذالک لکونہ
ذا لونین یقال شاۃ برقا اذا کان فی خلال صوفیہ الابیض طاقات سود، یعنی اس کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے دو رنگ تھے۔ بولا جاتا ہے شاۃ برقا جب اس کے بال کے اندر کالی دھاریاں ہوں، اور حدیث میں اسی کو کہا گیا ہے ابیض، اور یہ ایسی بکری کو بھی ابیض کہتے ہیں اگرچہ اس کی کالی دھاریاں ہوں۔ تو بہرحال یہ براق کا تھوڑا سا تعارف تھا کہ براق کو براق کیوں کہتے ہیں۔ فرماتے اللہ کے رسول فرکبتہ حتی اتیت بیت المقدس، کہ میں براق پر سوار ہوا اور میں بیت المقدس آیا۔ وہ کہتے ہیں فربطتہ بالحلقۃ التی یربط بها الانبیاء، میں نے اس براق کو باندھ دیا اس حلقہ سے جس سے انبیاء کرام باندھتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، فصلیت فی رکعتین، میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ آگے کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز انبیاء کرام کو پڑھائی۔ یہ انبیاء کرام آپ کو بیت المقدس میں کیسے ملے اور مختلف آسمانوں میں انبیاء کرام سے کیسے ملاقات ہوئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ پورا واقعہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انبیاء کرام کو بیت المقدس میں موجود کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ ہی سے مختلف آسمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بعض انبیاء کرام کو کر دیا تھا۔ تو یہ واقعہ چونکہ معجزہ ہے، اس لیے جب بات اللہ کی قدرت کی آتی ہے تو کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر نکلا میں، فجاءنی جبرائیل بإناء من خمر، میرے پاس جبریل لائے یہ 2 برتن لے کر کے، ایک برتن میں شراب، ایک برتن میں دودھ لائے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام، یہ شراب کا ایک برتن اور دودھ کا ایک برتن۔ تو فاخترت اللبن، آپ کہتے ہیں میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ فقال جبرائیل اخترت الفطرہ ثم عرج بنا الی السماء، تو جبرائیل نے کہا کہ اخترت الفطرہ، اے پیغمبر آپ نے فطرت کو اپنایا، یعنی صحیح فطرت کو، صحیح طریقہ کو آپ نے اپنایا۔ تو ثم عرج بنا الی السماء، اور پھر بیت المقدس سے، میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے 2 حصے ہیں، ایک تو مسجد حرام سے بیت المقدس تک زمین پر سفر، اور دوسرا سفر بیت المقدس سے آسمان کا سفر۔ تو آپ نے فرمایا کہ ثم عرج بنا الی السماء، پھر جبرائیل مجھ کو چڑھا کر کے آسمان کی طرف لے گئے۔ فاستفتح جبرائیل، تو جبرائیل نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ یہ دیکھیے، یہ فضا میں جو فضائی سماوات ہیں یا جو آسمان ہے، کیسا آسمان ہے، اس کا کیسا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جبرائیل نے راستہ دینے کو کہا، دروازہ کھولنے کو کہا۔ تو کہا کہ من انت، کون ہو؟ کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ قیل ومن معک، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، کہا محمد ہے۔ قیل وقد بعث الیہ، کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ یہ بعث الیہ کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ان کو پیغمبر بنا دیا گیا ہے، لیکن یہاں یہ معنی نہیں ہے۔ یہاں معنی یہ ہے کہ وقد بعث الیہ للاسراء والمعراج، یعنی کیا ان کی طرف اسراء معراج کے لیے پیغام بھیج دیا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر بنایا جانا یہ تو فرشتے سارے جانتے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلایا جانا معراج کے لیے، اسراء کے لیے، یہ فرشتوں کو نہیں معلوم رہا ہوگا۔ تو بہرحال وقد بعث الیہ، یعنی کیا ان کی طرف پیغام بھیج دیا گیا ہے اسراء معراج کے لیے؟ قال قد بعث الیہ، ہاں ان کی طرف پیغام بھیج دیا گیا ہے۔ ففتح لنا، تو مجھے کھولا گیا، دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ پہلا آسمان ہے۔ یہ فضا
جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آسمان ہے یا حد نظر ہے، اور اوپر کیا واقعی 7 آسمان ہیں، جسمانی آسمان ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے قرآن کریم و حدیث سے کہ اوپر 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمانوں کے علاوہ بہت سے کواکب، بہت سے سیارات بھی ہیں۔ تو دیکھیے، جدید سائنس نے اب تک جو کائنات کی تحقیق کی ہے، کائنات کے 100 حصے میں سے ایک حصہ کا پتہ بھی سائنس نہیں لگا سکی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں، حدیث میں جن آسمانوں کا تذکرہ ہے کہ آسمان جسم والے ہیں، مادی ہیں، ان کی تردید نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال ففتح لنا فاذا انا بآدم، آپ کہتے ہیں تو میں آدم کے پاس گزرا، فرحبا بھی، تو پہلے آسمان پہ ملاقات کس سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا، میل خیر کی دعا کی۔ ثم اراد بنا الی السماء الثانیہ، پھر جبرائیل مجھ کو لے گئے دوسرے آسمان کی طرف۔ تو جبرائیل نے فاستفتح جبرائیل علیہ السلام، فقیل من انت، قال جبرائیل، ہاں ہیلو، جی ہاں۔ تو ثم اراد بنا الی السماء الثانیہ فاستفتح جبرائیل علیہ السلام، فقیل من انت، قال جبرائیل، قیل ومن معک، قال محمد، قیل قد بعث الیہ، قال قد بعث الیہ، ففتح لنا فاذا انا بابن الخالہ، یعنی یہ دوسرے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ ہاں ہیلو، کٹ جاتا ہے کیوں؟ ہاں اچھا جی، بس بند کر رہا ہوں۔ تو دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی یہ 2 خالازاد بہنوں سے، عیسیٰ ابن مریم یا ابن زکریہ، ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ فرحبا ودعا لی بخیر، انہوں نے ہم کو مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ یہ دوسرے آسمان پہ، اس کے بعد پھر آگے آسمانوں کے سفر کا تذکرہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔